اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائل کریشنز کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ دوستو، آج کل نشے کی لت ہر شخص کو لگ چکی ہے، لیکن زیادہ تر آج کل اس کا رجحان نوجوانوں میں پایا جاتا ہے۔ جہاں نشے کی لت زیادہ ہو چکی ہے، وہیں پہ نشے کی اقسام بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، جیسا کہ آج کل آئس کا نشہ ہے اور بھی بہت سے نشے ہیں، اور نوجوان زیادہ تر اس کی لت میں لگ چکے ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو ہماری اسی متعلق ہے اور دو دوستوں کی کہانی ہے، جو ایک دوست اپنے پہلے دوست کو نشے کی لت سے بچانے کے لیے کیا اقدام کرتا ہے۔ تو چلتے ہیں اسٹوری کی طرف۔ تم کیا کھا رہے ہو؟ ولید نے آج سرمد کو رنگے ہاتھوں پکڑ ہی لیا۔ کچھ بھی نہیں، سرمد کا یک گھبرا کے جواب۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہارے منہ میں چھالیہ ہے، کیونکہ میں تمہاری جیب سے گرا ہوا خالی ریپر دیکھ چکا ہوں، لہٰذا مزید جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ولید کے لہجے میں یقین تھا۔ ہاں، کھا رہا ہوں چھالیہ، تمہیں کیا ہے؟ اب سرمد ڈٹائی سے بولا۔ اور اب تم میری جاسوسی بھی کرنے لگ گئے ہو۔ مجھے کئی دن سے تم پر شک تھا کہ تم کچھ الٹی سیدھی چیز کھا رہے ہو، لہٰذا اس کی تصدیق کے لیے تم پر نظر رکھنی پڑی۔ ولید نے سچائی سے توجہ بیان کی۔ اچھا، اب مزید لیکچر دینا مت بیٹھ جانا، اس کام کے لیے ہمارے استاد ہی کافی ہیں۔ سرمد نے اکڑے لہجے میں اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور اسکول گیٹ کی جانب بڑھ گئے۔ ولید اور سرمد کئی سال سے اچھے دوست اور ہم جماعت تھے، ایک ہی محلے میں رہتے تھے۔ دونوں کا تعلق اچھے پڑھے لکھے اور مہذب گھرانے سے تھا۔ کچھ روز سے سرمد تفریح کے وقفے میں واش روم جانے کے بہانے اکثر غائب رہتا۔ یہ سلسلہ جب کئی دن تک جاری رہا تو ولید کو سرمد کے منہ سے تیز اور ناگوار دانتوں کا رنگ بھی بدل رہا تھا اور اسے اس پر شک ہو گیا۔ پھر سرمد کی جیب سے گرا ہوا ریپر دیکھ کر اسے یقین ہو گیا۔ ولید اس پریشانی کے عالم میں گھر پہنچا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سرمد جیسا دوست اس بری لت میں کیسے مبتلا ہو گیا۔ ولید کے لیے اب سب سے اہم فرض اپنے دوست کو اس زہر سے چھٹکارا دلانا تھا۔ شام کو جب ولید کے ابو دفتر سے گھر واپس آئے تو اس نے فکر مندی دیکھ کر نرمی سے پوچھا، ولید بیٹا، آج بہت پریشان ہو اور خاموش ہو، کیا بات ہے؟ تو ولید نے ہچکچاتے ہوئے ابو سے آج کی ساری داستان کہہ ڈالی۔ ساری بات سن کر ابو کے چہرے پر بے یقینی اور پریشانی کے آثار نمودار ہو گئے، کیونکہ سرمد کو ذاتی طور پر بہت پسند کرتے تھے۔ وہ اکثر ولید کے ساتھ کھیلنے ان کے گھر آتا تھا۔ انہوں نے ولید کو یقین دلایا کہ جلد ہی سرمد کی اس بری عادت سے نجات دلانے کے لیے کچھ کریں گے۔ وہ بھی اپنے ابو کو اس معاملے سے آگاہ کر کے کافی حد تک مطمئن تھا کہ ابو کوئی نہ کوئی حل ضرور نکالیں گے۔ ولید کے ابو نے پہلے تو سرمد کے والدین سے اس موضوع پر بات کرنے کا سوچا، لیکن اگلے لمحے ہی اس کے ذہن میں جو ترکیب آئی وہ زیادہ کارگر ثابت ہو سکتی تھی۔ وہ اپنے والد کے کہنے پر سرمد کو اپنے ساتھ شہر میں منعقد ایک نمائش میں چلنے کی دعوت دی۔ سرمد کے والدین نے اسے فوراً اجازت دے دی۔ نمائش سے واپسی پر ابو نے گاڑی ایک اسپتال کے سامنے روک دی تو سرمد نے سوالیہ نشان سے ان کی جانب دیکھا۔ ابو نے بتایا، دراصل مجھے اپنے ایک ڈاکٹر دوست سے ملنا ہے، تم دونوں بھی چاہو تو میرے ساتھ اندر آ جاؤ، کیونکہ گاڑی کا AC خراب ہے اور باہر کافی گرمی ہے۔ دونوں گاڑی سے اتر کر ہسپتال کی جانب بڑھ گئے۔ رواداری میں موجود ایک آدمی کو ابو نے ڈاکٹر احمد سے ملاقات کا بتایا تو اس نے تینوں کو اندر جانے دیا۔ اندر داخل ہوئے تو انہیں وہاں مختلف وارڈز نظر آئے۔ کچھ دروازوں کو چھوڑ کر ولید کے ابو ایک وارڈ میں داخل ہو گئے۔ وارڈ کے استقبالیہ پر ہی ان کی ملاقات ڈاکٹر احمد سے ہوگی۔ دونوں بچوں نے ان کو سلام کیا اور ابو کے ساتھ وہیں کرسی پر بیٹھ گئے۔ ابو اور ڈاکٹر انکل کی باتوں میں مصروف دیکھ کر ولید اکتا گیا اور سرمد سے بولا، سرمد، یہاں فضول بیٹھنے سے بہتر ہے کہ ذرا وارڈ کا ہی چکر لگا لیں، کیا خیال ہے؟ سرمد بھی اس بات کی غنیمت جان کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ ہی فاصلے پر دونوں جانب بستروں کی قطاریں تھیں جن پر مختلف مریض موجود تھے۔ مریضوں کی اکثریت نوجوانوں کی تھی۔ کچھ تکلیف سے بری طرح گڑ گڑا رہے تھے تو کچھ کے ہونٹ اور گلوں پر گہرے زخم نظر آ رہے تھے۔ ان مریضوں کو مختلف دوائیں دینے کے ساتھ انجیکشن بھی لگائے جا رہے تھے، لیکن ان کی تکلیف کم ہوتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ مریضوں کی یہ حالت دیکھ کر ولید اور سرمد کے چہروں پر خوف اور دکھ کا واضح اثار نظر آ رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر احمد اور ابو بھی ان کی جانب آ گئے۔ سرمد نے ڈرتے ڈرتے ڈاکٹر انکل سے پوچھا، انکل، ان سارے مریضوں کو کیا بیماری ہے؟ بیٹا، ان میں اکثر منہ یا زبان اور حلق کے کینسر کا شکار ہیں، انتہائی تکلیف اور اذیت میں مبتلا ہیں، وہ دکھ سے بولے۔ تو انہیں کینسر کیسے اور کس وجہ سے ہوا؟
ولید نے جاننا چاہا۔ بیٹا، منہ کے کینسر کی بڑی اہم وجہ پان، چھالیا اور گٹکے وغیرہ کا استعمال ہے۔ عوام میں اس زہر کی عادت بری طرح سے سرایت کر چکی ہے، لہذا آئے دن بے شمار لوگ اس موذی مرض کا شکار ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر احمد نے دونوں کو آگاہ کیا۔ انکل، ان لوگوں کا علاج نہیں ہو سکتا؟ سرمد نے امید بھرے لہجے سے سوال کیا۔ بیٹا، یہ لوگ اپنی بری عادات اور اس نشے کی لت کے سبب اس حال تک پہنچ گئے ہیں کہ اب ان کا دوبارہ صحت پانا بہت مشکل ہے۔ بس ہم یہاں ان کی اذیت کو کم کرنے کی کوشش ہی کر سکتے ہیں، ڈاکٹر انکل نے ٹھنڈی آہ بھر کر جواب دیا۔ سرمد کی نگاہوں میں پریشانی واضح تھی۔ ابو نے ایک نظر اس کی جانب ڈالی اور اطمینان کا سانس لیا کہ ان کو اپنا مقصد پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ واپسی کا راستہ خاموشی میں گزرا۔ سرمد مسلسل سوچوں میں گم تھا اور ولید اور اس کے ابو کا یہی مقصد تھا کہ وہ اپنا احتساب خود کرے۔ اگلے دن سرمد جب اسکول آیا تو سارا وقت چپ چپ رہا۔ بریک ٹائم میں ولید سے بات کرنے کا موقع ملا تو شرمندگی محسوس کرتے ہوئے کہنے لگا، دوست، مجھے کل اسپتال جا کر اندازہ ہو گیا کہ میں چھالیے کی شکل میں اپنی ہی موت کا سامان خرید رہا تھا۔ کل اگر تم اور انکل مجھے ان مریضوں سے نہ ملواتے تو آنے والے کچھ دنوں میں خدا نے خواستہ میں بھی وہیں کسی بستر پر تکلیف سے تڑپ رہا ہوتا۔ سرمد نے خوف سے بھری ہوئی لہجے میں یہ بات کی۔ ولید نے اسے مزید بولنے دیا۔ میں کل وہاں سے واپس آنے کے بعد بے حد پچھتا رہا ہوں اور شرمندہ بھی ہوں کہ میں کس عادت کا شکار ہو چکا تھا۔ میں تمہارا اور انکل کا بہت شکر گزار ہوں کہ تم لوگوں نے مجھے اور میرے والدین کو کتنی بڑی اذیت سے بچا لیا۔ سرمد ہنسا اور ولید کو گلے لگا دیا۔ ولید نے اس سے محبت سے پھٹکی دی تو وہ ہچکچاتے ہوئے بولا، محلے کے جس لڑکے نے مجھے چھالیے کا عادی بنایا تھا، کیا ممکن ہے کہ ہم اس کو بھی کسی دن اس وارڈ کا دورہ کروا سکیں؟ ولید نے اس کے سوال پر مسکرا کر کہا، کیوں نہیں، ضرور۔ دوست ایسے ہونے چاہیے جو آپ کے دکھ سکھ میں آپ کے ساتھی ہوں، اور جب وہ دیکھیں کہ آپ کسی بری عادت میں پھنس چکے ہیں تو بجائے اس کا ڈھنڈورا پیٹنے کے آپ کو اس سے نکالنے کی کوشش کریں۔ ہمارا مقصد آپ تک اصلاحی ویڈیو پہنچانا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوں گی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔